اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بہت ہی اہم بات یہ بھی ارشاد فرمائی، جہاں ہمیں یہ عظیم الشان دین عطا فرمایا، ساتھ ہی اس دین میں ہم کسی طرح کی کمی زیادتی نہ کریں، اس سے بھی ہمیں روکا گیا ہے۔ یعنی جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کو ٹھیک اسی طرح سے اپنانا، ماننا، اس پر چلنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس دین میں کسی بھی طرح کی کمی کرنا، کٹوتی کرنا، اپنی طرف سے کسی بھی عمل کی زیادتی کرنا، اس کی گنجائش اس دن ختم کر دی گئی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ اعلان فرمایا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارا دین ہر طرح سے مکمل کر دیا گیا ہے۔ تو جب یہ اعلان ہو چکا کہ یہ ہر طرح سے مکمل ہو چکا ہے، تو اب اس کے اندر یہ خیال کرنا کہ نہیں، آج کے ٹائم یا آج کے زمانے، آج کے وقت کے حساب سے اس میں اس بات کی کمی رہ گئی تھی، یا آج وہ ٹائم وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم دین پر اس طرح سے چلے جس طرح سے پہلے لوگ چل کر گئے ہیں، یا اسی طرح سے ہم کسی اور عمل کا اضافہ کریں، یا کسی نے اضافہ کر دیا ہم اس کو اپناتے رہیں اور ہم اس کو اختیار کر کے زندگی گزارتے رہیں، تو یہ کوئی عقل مندی اور سمجھداری کی بات ہے۔ دیکھیے، جہاں اتنے ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، وہیں ایک بات یہ فرمائی کہ ایاکم والغلو، کہ تم غلو سے بچنا، یعنی عمل تو کرنا لیکن کسی عمل میں اتنے زیادہ مت بڑھ جانا کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ۔ کسی بھی عمل کے اندر حد سے تجاوز کرنے کو منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ اب جیسا کہ ہم دیکھیں کہ آج بعض لوگ بزرگوں کے مزارات پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جانے کی گنجائش موجود ہے۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا تھا لوگوں کو قبروں پر جانے سے، لیکن پھر بعد میں مردوں کو اجازت دے دی تھی، لیکن عورتوں کو اجازت پھر بھی نہیں ملی تھی۔ تو مردوں کو بھی جب اجازت ہوئی ہے تو اس میں ان عملوں سے روکا گیا ہے جن عملوں کو پچھلی قوموں نے کیا اور وہ برباد ہو گئی، تباہی بربادی انہوں نے اپنا مقدر بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتد غضب علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، پچھلی جو قومیں اللہ کے غضب کا، اللہ کے قہر کا، اللہ کے غصے اور ناراضگی کا جو شکار ہوئی ہیں، وہ جو سخت ترین عذاب اور آزمائشوں میں مبتلا ہوئی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو، نبیوں کی قبروں کو، اپنے سلف صالحین کی قبروں کو، اپنے درمیان کے نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، اس کو مسجد کا درجہ دے دیا تھا۔ وہاں پر وہ سب کام کرنے لگے تھے جو کام مسجد میں کرنے تھے، وہاں پر جا کے جھکنے لگے تھے، سجدہ کرنے لگے تھے، چڑھاوے کرنے لگے تھے، اور اس کو وہ عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی قبر مبارک پر اس عمل سے اپنی امت کو روک دیا، اور آپ نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ایک دعا بھی فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اے اللہ آپ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی لوگ پوجا شروع کر دیں۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور حقیقتاً وہ مسلمان ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن عملی اعتبار سے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو بڑے کمزور نظر آتے ہیں۔ اور جس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا تھا، اسی عمل کی طرف وہ جاتے ہوئے اور اس عمل کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قبر مبارک پر اس طرح کی حرکات سے، اس طرح کے اعمال سے امت کو روک دیا، تو اب کسی اور کی قبر پر وہ اعمال، وہ حرکات جائز ہی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا، صاف اپنی دعا میں یہ بھی
ارشاد فرما دیا کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی لوگ پوجا شروع کر دیں، جس پر لوگ جھکنا شروع کر دیں، وہاں پر آ کر سجدے کرنا شروع کر دیں۔ کیا آج قبروں پر مزاروں پر یہ نہیں ہو رہا؟ قبروں پر جانے کی اجازت ہے، چلے جائیں، اپنے آبا و اجداد کی قبروں پر جائیں، اپنے بزرگوں کی قبروں پر جائیں، اولیاء اللہ کی قبروں پر جائیں، لیکن کرنا کیا ہے وہاں پہ جائیں؟ وہاں جا کر قرآن پڑھیں، جو بھی کچھ ہے دیکھ کر بیٹھ کر وہاں پہ مجمع لگا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو آپ کو یاد ہے یا آپ یہیں سے جہاں سے چاہیں آپ پڑھیں، آپ دعا کریں گے، کوئی وہاں پر وہ موجود تھوڑی ہے، بس وہ تو ان کا جسم اس جگہ دفنا دیا گیا اور روح کو جس جگہ جانا تھا وہ پہنچ گئی، اب تو ہم جہاں سے بھی ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے وہ پہنچ جائے۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، یعنی قبر پر جانے کی تو اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایصال ثواب کرنے کی اجازت تو گنجائش شریعت میں دی گئی، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہاں پہ جا کے تم شرک میں مبتلا ہو جانا، وہاں پہ جا کر کوئی ایسا کام کرنا کہ جو پچھلی قومیں کر کر تباہی اور بربادی کی طرف جا چکی۔ تو یہ ان عملوں کی طرف بڑھنا کہ جن عملوں کا نبی اور نبی کے صحابہ نے حکم ہی نہیں دیا ہے اور نبی کے صحابہ نے اس عمل کو کیا ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ دین میں حد سے تجاوز کرنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والغلو، کہ تم غلو کرنے سے بچو، حد سے تجاوز سے بچو۔ اور قرآن میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا، کہ تم اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو۔ آج لوگ حد سے تجاوز کیسے کر رہے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں جو من گھڑت ہیں، جن کو دشمنان اسلام نے اسلام کا حصہ بنا کر مسلمانوں کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ مسلمان صحیح تعلیمات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل تعلیمات ہے اس سے محروم ہو جائے، وہ اس سے دور ہو جائے، وہ اس کو سیکھے نہ۔ تو انہوں نے یہ قرآن خوانی کا نظام جو آج ہم کرتے ہیں نا، کسی کے مرنے اور جینے کے اوپر قرآن خوانی کرواتے ہیں، بچوں کو لے آتے ہیں، یہ سارا اپنے طور پر پڑھیں، جتنا پڑھنا ہے آپ کو کوئی روک نہیں ہے، گھر والے جس کو جتنی محبت ہے اپنے طور پر پڑھے، ایصال ثواب کرے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یہ اس طرح سے جمگٹا کرنا اور یہ مدرسے سے بلانا اور ضروری سمجھنا اور ہر ایک کو ایک ایک پارہ پکڑا دینا کہ نہیں تمہیں پڑھنا نہیں پڑھنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ زبردستی دین کے اندر کیا ہے؟ مداخلت ہے، یہ آپ نے حد سے تجاوز کر دیا ہے، اور یہ ان لوگوں نے داخل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا تھا۔ اسی طرح سے آج بہت سے دوسرے اعمال ہیں، اس کے اندر بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ شب برات کا موقع ہے، اس موقع پر لوگوں نے جو ہے قبرستان جانا ضروری سمجھ لیا کہ جب تک ہم قبرستان نہیں جائیں گے ہماری شب برات ہی پوری نہیں ہوگی۔ وہاں پر جاتے ہیں، پھر وہ سارے کام کرتے ہیں، وہاں پہ چراغا کرنا، اگربتی جلانا، موم بتی جلانا، پھول نچھاور کرنا، یہ سارے کام کیا ہے؟ بدعت و خرابات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی امت کو روکا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوبرات القبور، ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔ اور آج دیکھیں فیملی کے ساتھ جو ہے قبروں کی زیارت کے لیے بہت سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور منتیں مان رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو گیا یا ہمارا بیمار شفا یاب ہو گیا تو ہم جو ہے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جائیں۔ ہاں، وہ ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین میں سے ہیں، ہمیں جانا چاہیے، لیکن مردوں کو جانے کی اجازت ہے، عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہاں پر جا کر کرنا کیا ہے؟ وہاں پہ جاتے ہیں اپنی ضرورتیں لے کر، اپنی حاجتیں لے کر، ارے اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں لے کر مسجد میں آئیں، اس رب سے مانگے جو ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، جو حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ جو حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، وہاں پر اگر ہم اپنی حاجتیں اور اپنی مشکلیں لے کر جائیں گے، کسی طرح سے حل ہو جائے اور وہاں پہ جا کے حاضری سے ہمارا یہ بیڑا پار ہو جائے، ہمارا کام بن جائے، ہماری تجارت عروج پر پہنچ جائے، تو یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے، یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، ان سے ہمیں روکا گیا ہے، ان سے ہمیں ہمارے نبی نے بچایا ہے۔ لیکن کیا آج ہم بچ رہے ہیں؟ کیا آج ہمارا عقیدہ درست ہے؟ کیا آج ہم اپنے صحیح ایمان اور دین پر قائم ہیں؟ اس پر غور کرنے کی، اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں یوم عاشورہ کا موقع ہے، 10 محرم کا موقع، اس دن بہت ساری خرافات ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے اور اس کو افضل ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سفر کا مہینہ، یہ بھی ایک حرمت والا، احترام والا مہینہ ہے، لیکن کیا ہم اس کا احترام کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں احترام کیا ہو رہا ہے؟
کہ ہم محرم کے مہینے کو تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ غم کا مہینہ، اور سفر کے مہینے کو نعوذ باللہ ہم اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر، یہ جو تم بدشگونی کرتے ہو، یہ نحوست، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جو تم منحوس سمجھتے ہو سفر کے مہینے کو، یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ جیسا کہ آج ہم نے اپنے طور پر، یا آج ایک دوسرا جو ہم یوں کہیں کہ فرقہ ہے، دوسرا ایک گروہ ہے، دوسری ایک جماعت ہے جن کو ہم شیعہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے جو ہے اس کو غم کا مہینہ قرار دے دیا، تو ہم بھی اسی طرح چل پڑے۔ بھائی آپ جو ابھی نماز پڑھنے والے ہیں، یا جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا آپ شیعوں کے طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر آپ ان کے پھیلائے ہوئے طور طریقے جو ان کے اپنائے ہیں، وہ ان کے مذہب کے اندر ہے، ان کے مسلک کے اندر ہے، ان کو کرنے دو، آپ کو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ آپ کیوں ادھر چل پڑے ہو؟ آپ ان کی طرح سے جب نماز بھی نہیں پڑھ رہے، آپ ان کی طرح سے روزہ بھی نہیں رکھ رہے، آپ ان کی طرح سے دوسرے عمل بھی نہیں کر رہے، تو پھر ان عملوں میں حصہ لینے کی آپ کو ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ آپ اپنے دین اور اپنے مذہب اور اپنے مسلک پر قائم رہیں، آپ سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے عقیدے پر مضبوط رہیں۔ آپ نماز ان کے طریقے سے نہیں پڑھ رہے، لیکن دوسرے عمل جو ہے ان کے طریقے سے کریں، نہ آپ ان کو چھیڑیں، نہ اور جو ہے نہ وہ ہمیں چھیڑیں، ان کو اپنے مذہب اور مسلک پر رہنے دو، آپ اپنے مذہب اور مسلک پر رہیں، آپ اپنے عقیدے کو درست کرنے کی فکر کریں، آپ اپنے اعمال کو درست، جس طرح سے آپ کی نماز اور ان کی نماز میں فرق ہے، وہ تھوڑا الگ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ جا کے ان کے طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے، تو پھر ان کے ساتھ مل کر آپ دوسرے بعض دنوں کے اندر ان جیسے اعمال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اصل سوال ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، ان کے مذہب میں ان کو نہ چھیڑے، نہ ان کو کچھ کہ، ٹھیک ہے غور کر رہا ہے، کرنے تو جیسا کر رہا ہے، لیکن آپ تو نہ کریں جب آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ نبی تو منع فرما رہے نا، لا سفر، کہ سفر منحوس نہیں۔ آپ محرم کے مہینے کو بھی غم کا مہینہ سمجھ رہے ہیں، پورا محرم کا مہینہ ہو جاتا ہے، آج لوگوں نے اس میں نکاح کرنا بند کر دی، نیک دوسرے اعمال، ارے نکاح جیسی عظیم سنت، نکاح جیسا اہم ترین فریضہ، نکاح جیسا ایک اچھا عمل اور ایک بہترین عبادت، آج اس کو کرنے سے آپ اس مہینے میں رک جاتے ہیں۔ پھر یہ مہینہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر بھی لوگ نکاح نہیں کر رہے ہیں، اس مہینے میں بھی شادی بیاہ اور دیگر جو ہے ان کی تقریبات ہیں، ان کے ہاں جو بھی کچھ پروگرام ہے اس کی تاریخیں نہیں رکھ رہے۔ کیوں بھائی؟ اس کو منحوس سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں منحوس سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ نبی فرما رہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر، کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، تو ہم اس کو منحوس نہ سمجھیں، نہ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھیں۔ ہمیں ان مہینوں کے اندر نکاح بیاہ سارے عمل خوب بڑھ چڑھ کر کرنے چاہیے، تاکہ جو ہے دنیا کو میسج جائے کہ نہیں ہم نبی کی تعلیمات پر موجود ہیں، ہم ان مہینوں کو غم کا مہینہ اور منحوس مہینہ نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ آپ اپنے عمل سے ظاہر کریں۔ عمل سے کیسے ظاہر کریں گے؟ کہ آپ وہ عمل جن کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہی نہیں ہے، آپ کیوں خود رک گئے؟ آپ کو کسی نے یہ حکم دے دیا؟ آپ کو کس عالم دین نے سمجھا دیا؟ آپ کو کس امام نے یہ باتیں بتلا دی کہ آپ نے اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا، آپ نے اس مہینے کو جو ہے منحوس سمجھ لینا، اور کہیں الو بیٹھ گیا تو اس کو سمجھ لے کہ یہ نحوست والی جگہ ہو گئی، ہو گئی۔ حدیث مبارکہ میں ان سب چیزوں سے، بدشگونی سے، بدپالی سے، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ یہ ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہم اس کو مانیں گے کہ وہ جو ہم نے دوسروں کو دیکھا ہے، بھائی نبی کی بات مانیں گے نا، اور اگر ہم نبی کی بات نہیں مانیں گے پھر بھی ہم دوسروں کی دیکھا داکھی وہی عمل کرتے رہیں گے اور انہی عملوں کو اپناتے رہیں گے، تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل درجے کا ایمان والا، اسلام کا ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام دنیا کے انسانوں کی بات پر میری بات کو مقدم نہ کرے۔ نبی یہ فرما رہے ہیں، یعنی نبی کا فرمان جب ہم سب سے آگے نہیں رکھیں گے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مومن بنیں، مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام انسانوں کی بات پر، حتیٰ کہ ہماری اولاد ہو، ہمارے ماں باپ ہو، ان کی بات پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ دیں۔
اور ہر عمل کو کرتے وقت اپنے علماء سے رجوع کریں کہ اس عمل کے کرنے کے وقت ہمارے لیے کیا ہدایات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، چلیے ٹھیک ہے آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ تبلیغ میں جا رہے ہیں، اب آپ کہیں کہ نہیں جی ہمارے نبی نے بھی تبلیغ کری، صحابہ نے بھی تبلیغ کری ہے، لیکن ہمارے ماں باپ تو اجازت نہیں دے رہے جانے کی، اور آپ پھر بھی جا رہے ہیں۔ جہاد جس کو اسلام کا سب سے افضل ترین عمل بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد جیسے اہم فریضے میں جب شرکت کے لیے بعض صحابہ آئے اور نبی کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر آئے ہیں، ان کو ناراض کر کے آئے، آپ نے واپس لوٹا دیا کہ تمہارا ایسے اللہ کی راہ میں نکلنا کسی کام کا نہیں ہے، جاؤ پہلے ماں باپ کو راضی کرو۔ پھر نبی فرماتے ہیں رضا رب فی رضا، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، ماں باپ ہی راضی نہیں ہے، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، لمبے سجدے کر رہے ہیں، آپ لمبی عبادتوں میں مصروف ہیں، آپ رات دن جو ہے تبلیغ اور گشت میں نکل رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ماں باپ آپ سے راضی نہ ہو۔ ہاں کسی فرض عمل سے آپ ماں باپ روک رہے ہو تو بات ہے، آپ اس کو آگے پیچھے کر کے کر سکتے ہیں، پہلے ان کا حکم مان لیں، لیکن جہاں پر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اب یہ کوئی فرض عمل تو ہے ہی نہیں، ہاں بھائی ایک مستحب عمل ہے، آپ کریں گے تو ثواب ضرور ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں مل رہا، لیکن آپ پھر بھی ماں باپ کو ناراض کر کے جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس لیے ہر عمل کے کرتے وقت آپ کیا کریں، علماء سے رجوع کریں، رابطہ کریں، پوچھیں اس کے بارے میں کیا یہ عمل ہمارا اس طرح سے کرنا درست ہے نہیں ہے، کیا اس طرح سے ہمارا اس عمل کے لیے جانا درست ہے کہ صحیح یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہم علماء سے بار بار رابطے کریں، بار بار رجوع کریں، پوچھیں، تب جا کے ہمیں صحیح دین کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔